بیک ناظرین، ایلیگیشنز تو بہت سیریس ہیں، لیکن بات اب یہ بھی مجھے کرنی ہے شیخ صاحب، یہ بتائیے گا یہ جو کل کے جلسے میں ایک جوش اور جذبہ تھا، ایک ولولہ تھا، یہ پھر ایک دھمکی بھی تھی، ایک پھر ڈیڈ لائن کی، پھر اس 4 سال میں کو 500 ڈیڈ لائنز دے چکے ہیں آپ، کوئی دھمکی نہیں، کسی ڈیڈ لائن پہ عمل نہیں ہوتا آپ کی، آپ بلا وجہ ڈیڈ لائنیں دیتے رہتے ہیں۔ آپ کو میں یہ بات اب کیا ہوگا مجھے بتائیں، 8 دن بعد آپ کیا کریں گے؟ میں آپ کو یہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، کیا کیا سپریم کورٹ میں جائیں گے، کیسے؟ سپریم کورٹ میں جا کے اپنی اپلیکیشن دیں گے کہ اس پہ آپ ٹیک اپ کریں، ٹھیک ہے، اور یہ کمیشن بنائیں گے، پھر آپ کہیں گے ہمیں اس پہ میں آپ کو یہ بات کرنے جا رہا تھا، میں نے کہا آپ کمیشن ایسا بنائیں جس پہ لوگوں کو اعتماد، لوگوں کو تو ہوتا ہے اعتماد کا فقدان، تو آپ کے پاس ہے نہیں ہوتا، نہیں ہوتا شیخ صاحب۔ سب سے پہلا اعتراض پاکستان، اچھا چلیے میرا اعتراض مان لیجیے آپ، ہر دفعہ مانے آپ نہیں مانتے، کوئی کمیشن نہیں بننے دیتے، یہ نہیں مانتے، اعتراض اس وقت مانتے ہیں جب پانی ان کے سر سے گزر جاتا ہے تو بات مانتے ہیں۔ اب میں ایک بات جو بڑی اہم آپ کے سامنے کرنے جا رہا تھا، آپ بھی کہہ رہی ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کہہ رہی ہے، اور گوندل صاحب بھی یہ بات کہتے ہیں، اکبر صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بڑا سیریس میٹر ہے۔ اب سیریسنس کو دیکھیے کہ آج امبیسڈر صاحب پاکستان آئے ہوئے کل کے، پرائم منسٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے، آج وہ مل نہیں سکے کیونکہ ان کی مصروفیات اور تھیں۔ پاکستان کی سالمیت، جی مجھے پتا ہے، میں نے سنا پاکستان کی سالمیت زیادہ ضروری ہے یا اور کسی قسم کا؟ گوندل صاحب اوکے ایک سیکنڈ، مجھے ان کو ٹائم گوندل صاحب کیوں نہیں ابھی اتنا اس کو ڈیلے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ پیٹریاٹ ہم ہی ہیں، کوئی اور ہے نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی ناانصافی ہوگی۔ اگر پرائم منسٹر پاکستان کو آپ سمجھیں کہ وہ ذمہ دار نہیں ہے اور پیٹریاٹ نہیں ہے اور ملک کا اس کا ہمدردی نہیں ہے تو بڑا زیادتی کا ہے۔ اور پریزیڈنٹ آف پاکستان جس کی جماعت نے اس ملک کی جمہوریت کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی، ان پہ شک کرنا بھی غیر مناسب بات ہوگی۔ اور وہ پریزیڈنٹ جو 4 صوبوں سے 2 تا 1 سے زیادہ لے کر الیکٹڈ پریزیڈنٹ، وہ ہنس رہے ہیں آپ کی باتوں، وہ ہنس ہیں، وہ اچھا بچہ ہے، ہنسنے دو۔ چوتھی بات، اگر ڈیفنس کے حوالے سے جائیں تو میرا خیال میں آرمی چیف موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ریسپانسبل پرسن۔ اب یہ 3 یا 4 لیڈرشپ کی پہلے ہم نے بات کی ہے، عسکری کی اور سویلین کی، جب یہ لوگ ایک انکوائر کر رہے ہیں ایشوز کو، اس کو اتنا ہائپ کریٹ کر دینا، اس کنٹینٹس پہ ڈسکشن شروع کر دینا، صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میری بات تو look at the articles written about the پاکستانی پلیز میری عرض سن لیں، میں نے پہلے بات کی ہے نا کہ انہی آرٹیکل والوں نے، انہی اخبارات نے، انہی ساروں کچھ نے، یہ مجھے تو نہیں پتا منصور اعجاز کون ہے، میں نے بھی اسی آرٹیکل سے پڑھا ہے نا کہ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس کا ماضی کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب سامنے آ رہی ہیں اور ذمہ دار کوئی میں کہوں، میں کوئی گیلانی صاحب سے زیادہ ذمہ دار، یہ مناسب نہیں ہوگا، یا کوئی دوسرا بندہ کہے کہ وہ گیلانی صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی نونسینس بات ہے کہ آپ دوسرے کام نپٹالیں اور اس کام کو نہ لیں آپ؟ اس سے بڑا اور فورم کون ہوگا میرے بھائی؟ یہ جو جن لوگوں کا میں ذکر کر رہا ہوں جو اس کو انکوائر کر رہے ہیں ایشو کو، تو اس سے کوئی اور بڑا کوئی ہے تو مجھے بتا دیں۔ کون کر رہا ہے انکوائر گوندل صاحب؟ ابھی تو کوئی انکوائری انیشیٹ نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کوئی انکوائری، ابھی تک تو ملنے کا ٹائم ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ دیکھو وہ کل پہنچا ہے ادھر، کل پرائم منسٹر کے بیٹے کی شادی تھی، تو آپ ایک سیکنڈ بات سن لیں، آپ پلیز بات سن لیں۔ سر پرائم منسٹر کے بیٹے کی شادی، میری بات آج ان کے سیکٹری کی، اس کے بیٹے کی شادی، اور اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں بیٹھ کے کہہ دینا کہ جی نہیں مجھے اولاد پیاری نہیں ہے، میرا خیال نہیں ٹھیک ہے سر، ہم مانتے ہیں جی، میں قومی کے لیے اس کو بلوایا ہے، ایک بات ایشو سامنے آیا ہے، اس کو سمن کیا ہے، اس کی انکوائری کر رہے ہیں، لیکن آپ کا یہ کون کر رہا ہے انکوائری؟ انکوائری کرے گا، کمیٹی کا نام بتا دیں کہ کون ہے انکوائری کمیٹی؟ آپ کہہ رہے ہیں انکوائری ہو رہی ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، میں نے آپ کو پہلے بتایا، دوبارہ بتا دیتا ہوں، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو، نہ سمجھنا چاہیں تو پھر تو میں بالکل کچھ پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اینڈ عسکری قیادت، اس سے بڑا اور کوئی فورم ہے؟ اگر اس سے بڑا فورم ہے تو مجھے اپنی سٹیٹمنٹ، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں سٹیٹمنٹ ہی دے کے نا، سٹیٹمنٹ ہوگی، کویسچننگ ہوگی، یار کیا آپ شیخ صاحب آپ سمجھدار آدمی ہیں، اگر آپ بات نہ سمجھیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ انکوائری نہیں ہے جی، اچھا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کو بلایا گیا، نہیں بلایا تو گیا ہے۔ اب میری بات سن لیں آپ، بات سن لیں آپ،
آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ وہاں نہیں اگر میں وہ کہوں میاں نواز شریف کے پاس جا کے پیش ہو جائے تو پھر انکوائری ہے یا خان صاحب کے پاس میرے پاس آ جائے اگر یہ سمجھتے ہیں پارلیمنٹ کا اجلاس کیوں نہیں بلاتے پہلے ہم اس سے پوچھیں گے اس کی سیکیورٹی از ایٹ سٹیک, اس کے نیشنل سیکیورٹی از ایٹ سٹیک. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں, برطانیہ میں یہی سسٹم ہے ویسٹ منسٹر پارلیمنٹری سسٹم, لیکن ریئل ہے نا. اب وہاں پہ رائٹس ہوئے, وزیر اعظم دورے پہ گیا ہوا تھا, واپس آیا, پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا, نیا قانون پاس کیا, اس پہ کیا. یہاں سیلاب آتا ہے, دنیا تباہ ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے, باہر پھر میں ایک سوال آپ لوگوں سے کرنا چاہتی ہوں. آخری میری ایک بات سن لیں. سر میں یہ بتا دیں, پاکستان کی عسکری قیادت اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو ہر سیاسی بیرونی اور اندرونی معاملے میں کیوں مداخلت کرنی پڑتی ہے؟ چیف جسٹس بحال ہو تو کیانی صاحب فون کریں, سیلاب آ جائیں تو کیانی صاحب دورہ کریں, کوئی اور بات ہو جائے تو کیانی صاحب, کیوں آپ لوگوں کا کیا مسئلہ کہ آپ کچھ نہیں سیکھیں؟ نئی پارٹی لانچ کرنی ہے, نئی پارٹی آ جائے تو کیانی صاحب آ جائیں, یہ آپ کا بیان ہے, آپ کی پارٹی لانچ کرنے کے لیے. اس کا جواب یہ دونوں نہیں دے سکتے. آپ دے دیں گے نا, زیادہ ملاقاتیں آپ کی رہتی ہیں آج کل. اس کی وجہ یہ نہیں دے سکتے. دیکھیں ایک این آر او کے ذریعے آیا, پچھلی دوسری حکومت ہے, اس کا جو پارٹی ہے اس کا جی تسلسل سب کے سامنے ہے, لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ سویلین ادارے اس وقت مضبوط ہوتے ہیں جب وہ عوام کے مسائل حل کرتے ہیں, جب وہ ڈیلیور کرتے ہیں. وینزویلا میں سی آئی اے اسپانسرڈ کو آیا, پوری ملٹری نے ریوولٹ کیا, لیکن عوام سڑکوں پہ نکل آئے, عوام نے اس سویلین گورنمنٹ کا دفاع کیا. آپ اندازہ لگائیں, ایک منٹ, آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے جو آج حالات ہیں, جس ملک میں جمہوریت, جس ملک میں جمہوریت, جس ملک میں جمہوریت, جس ملک میں پاکستان, سب سے پہلے میں پاکستانی ہوں, جس ملک میں جمہوریت, جس ملک میں جمہوریت ایک نام ہے, ایک فلسفہ ہے, عوام نے اس کے ثمرات دیکھے نہیں ہے. کیا پاکستان میں کوئی جمہوریت نے ڈیلیور کیا؟ سو کالڈ جمہوریت. ریئل ڈیموکریسی تو یہاں آئی نہیں ہے. جب تک ریئل ڈیموکریسی آئے گی لوگوں کو لوگوں نے ووٹ ڈالے, یہ کیا تھا؟ 45% جعلی, 45% جعلی تھا. آپ مجھے اجازت دیجیے, میں آپ پہ تنقید نہیں کر رہا, کیسے نہیں کر رہے آپ نے ان پہ بھی تنقید کی, ان پہ بھی تنقید کی, اور ویسے آپ لوگ خود تنقید سہتے نہیں ہیں. نہیں مجھے آپ جتنی مرضی نہیں, آپ کو نہیں, میں ایز اے پارٹی آپ کو میں کہہ رہی ہوں, you should also be able to absorb criticism, کیونکہ آپ کے جو چیئر پرسن ہے وہ تو کسی کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں پسند کرتے. دو کہ یہ سب منتخب نمائندے اپنے حلقوں سے ہزاروں ووٹ لے کے آئے, but he doesn't even sit with میں other people. ان لوگوں میں سے جو کہتا ہوں کہ ایک جلسے سے آپ سیاست نہیں جیت سکتے, ایک جلسے سے آگے. Are you being sponsored by the agencies of Pakistan? دیکھیں میں جواب دوں, آپ چیز آس میں obviously no, because why? Can there be any other allegation against us? کیا ایلیگیشن لگتی ہے؟ ہم نے نہ مہنگائی کی ہے, نہ بے روزگاری کی ہے, نہ بدامنی کی ہے, ہم حکومت میں نہیں ہے نا. ایگزیکٹلی, تو پھر ایک ہی ایلیگیشن لگتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا لگا دو کہ جی اس پہ لیبل لگا دو اسٹیبلشمنٹ. اور جب کہتے ہیں کہ بھئی الیکشن کرائیں, ایک وہ کہتے ہیں الیکشن کراؤ, انڈیپینڈنٹ ان کو ثابت کرانے دیں, کہہ رہے ہیں ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ. اوکے, ثابت ٹاک شوز میں ہوتا ہے, کاغذ پھینکنے سے ہوتا ہے ایک دوسرے پہ. نہیں, میں نے تو کاغذ نہیں, میں جو ہو رہا ہے ہمارے ٹاک شوز میں کہ ہم ایک دوسرے پہ نہیں, ہم بڑی سیریس بات کر رہے ہیں اکبر صاحب. یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر پارلیمنٹ 4 سال میں بھی اتنا مضبوط نہیں ہو سکا, پہلی بات تو یہ ہے عسکری قیادت میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. میں کہتا ہوں جی کہ گورنمنٹ, سول گورنمنٹ نے ڈیلیور نہیں کیا, ٹھیک ہے, عوام فیصلہ کریں گے, اصلی قیادت فیصلہ کرنے کی کوئی حق نہیں رکھتی. تو وہ کہاں کر رہے ہیں فیصلہ؟ میری ایک, آپ نے کہا تھا نا, فرما رہے تھے کہ جی اس لیے آتے ہیں وہ. نہیں, وہ آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اسی لیے بیکاز موقع مل جاتا ہے. میں جو بات کر رہا ہوں, کیوں موقع مل جاتا ہے, ان کا کوئی حق نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی نے ڈیلیور نہیں کیا, ہم ایشو پہ بات کرتے ہیں, عوام میں جا کے بات کرتے ہیں, جلسوں میں بات کرتے ہیں, ریلیز میں بات کرتے ہیں, اپنی بات کو عوام تک لے کے جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے پھر؟ اب دیکھیں میری بات سن لینا, بات تو سن لینا. لوگوں کے مسائل بجلی مہنگی ہو رہی ہے, لوگوں کے مسائل زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود میں اس کے باوجود یہ کہوں گا کہ ان کو پاکستان کے عوام اس کا بدلہ دیں گے. بالکل, عسکری قیادت کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا کھیل کھیلے. کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ بات کھیل نمبر 1 جلسہ ہوا انٹیریئر منسٹر کس کا جلسہ؟ رحمان ملک, 30 اکتوبر کا جلسہ ہوا. رحمان ملک کی آپ سٹیٹمنٹ نکال لیں 2 دن کے بعد, دوسرے دن اس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جو جہاں سے بندے آئے, جو بندے لایا, جس نے کہنے پہ آئے بندے, میں اس کا جانتا ہوں, میں وقت آنے پر اس کا نام بتاؤں. وہ تو ہر وقت آگے چلیں, آگے چلیں, ان کو رحمان ملک کے بیان پہ بڑا اعتماد ہے, اعتماد تو میں تو آپ کو اسی بات بتا رہا ہوں.
चौधरी शुजात साहब ने बयान दिया, उन पे भी बड़ा एतकाद है। गवर्नमेंट है, मैं तो गवर्नमेंट नहीं हूँ, गवर्नमेंट तो वो है, आप उसको आपको उनको एतबार है, आज आपका नेशनल असेंबली से मेरी बात तो में वो ये आप बात तो सुनती है ना, मैं तो ये बात कर रहा हूँ, आज का आप अखबार उठा के देख लें, जो बड़ी सीरियस खबर, चीजा के छोटी है लेकिन बड़ी सीरियस खबर है, आप उस खबर को पढ़े, उसमें क्या लिखता है अखबार, और वो पाकिस्तान का अखबार नहीं है, लंदन फ्रांसीसी टाइम अपने उस मंटर की मुलाकात की बात कर रहे हैं, मंटर की मुलाकात की बात कर रहा हूँ, उसमें आईएएस चीफ बैठा हुआ है। आप मुझे एक बात बताएं, आईएएस चीफ जो है वो किसके अंडर आता है? प्राइम मिनिस्टर के अंदर है? आईएसपीआर नथिंग टू डू विद दिस स्टेटमेंट। अच्छा, मैं आईएसपीआर नहीं स्टेटमेंट दे सकता। क्लैरिफाई कर देता हूं, जज्बाती आईएसआई चीफ जो है उस अखबार अंडर द प्राइम मिनिस्टर, तो फिर जब आईएसपीआर नोटिफिकेशन निकालते हैं तो भी आप खुश नहीं? जैस्मीन, उस अखबार को लीगल नोटिस सर्व कर दिया गया। मैं ये कह रहा हूं लीगल नोटिस सर्व कर दिया गया, उस अखबार को लीगल नोटिस सर्व कर दिया, तहम्मुल करें। बस ऐसे ही इसका ड्रॉप सीन क्या होगा? अकबर साहब को कुछ पता नहीं है, लीगल नोटिस आप चूंकि लोग देख रहे हैं, आप कुछ करते हैं जल्दी से, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मैं पहले उसको लीगल नोटिस, मैं बार-बार मैं फिर अपनी पहली बात किया सवाल ही पता नहीं कि कोई भी अगर स्टेटमेंट आती है तो उसको देखना पड़ता है कि ये किसने दी है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका माजी क्या है, उसका हाल क्या है। दूसरी बात मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि दोस्त हमारे एक हकानी जो है, एक एम्बेसडर है, उसको इंक्वायर करना प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का कोई राइट ही नहीं समझते। तो इस पे मुझे यकीनन गिला है इनसे कि कुछ रूल्स, कोई प्रोसीजर भी होता है। कोई अगर गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज है, एम्बेसडर, सर लास्ट कमेंट, उसको गवर्नमेंट इंक्वायर करती है। कब तक हो जाएगा? कब तक कुछ आ जाएगा? बड़े सीनियर पॉलिटिशियन ऑफ द एलिगेशन, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन कर लेने दे यार। मैंने कभी प्राइम मिनिस्टर तो वही उसको इंक्वायर करेगा ना भाई, वही कह रहे हैं, वही उसको इंक्वायर करेगा और कौन करेगा? में सदर के साथ मिल रहा है और किसके पास नहीं, सर अब ये तो वो वही इंक्वायर करेगा। आई लाइक टू क्लोज द प्रोग्राम नाउ, टाइम खत्म हो चुका है। थैंक यू। यस वी नो दैट इट्स गोइंग टू ग्रो आउट ऑफ प्रोपोर्शन अगर इस पे अभी फौरी तौर पर अमल नहीं किया गया। इसी डिबेट को नेशनल असेंबली में कल होने वाली डिबेट को नाज़रीन आप तक पहुंचाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।